عالمین بنایا۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کی ذات حقیقی ذات ہے اور اللہ پاک کی صفات حقیقی صفات ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ کیوں جی، کوئی اور مالک ہے بھائی؟ اللہ پاک ہی مالک ہے اور اللہ پاک ہی رازق ہے۔ اللہ پاک بڑے ہیں، اللہ پاک کے خزانے بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے قسم قسم کی مخلوق بنائی ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوق بنائی ہے، بڑی بڑی مخلوق بنائی ہے، اور یہ چھوٹے بڑے سب ہمارے لیے ہیں، کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، ہمیں چیزیں بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں، اور اللہ رب العزت کو ایک چونٹی کو بنانا بھی اتنا ہی آسان ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنانا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ وہ مالک ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے اور سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی ذرہ بھی اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے۔ جو کچھ بنایا ہے سب کے مالک اللہ پاک ہیں، اور سب کو رزق دے رہے ہیں اللہ پاک، سب کو پال رہے ہیں، چاہے کوئی شہروں میں رہ رہا ہے، کوئی دیہاتوں میں رہ رہا ہے، کوئی جنگلوں میں رہ رہا ہے، جہاں جہاں بھی مخلوق ہے وہیں وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پالنے کے بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک یقین کے بول ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ ایک یقین کے بول ہے۔ یہ یقین ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین بنایا، سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور جہاں تک نہیں اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ اللہ پاک کا خلیفہ ہے، بہت بڑی اللہ پاک نے عزت دی اس کو، بہت بڑا اس کا اکرام کیا ہے کہ انسان بہترین مخلوق، اللہ پاک کا خلیفہ، اور اس کے لیے جنت بنائی ہے، اس کے رہنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، سارے کے سارے انسان امتحان کے لیے آئے ہیں، ہمیں کوئی جہاں رہا نہیں ہے، رہے گا بھی نہیں، ہم بھی نہیں رہیں گے۔ کیوں جی، ہم رہیں گے بھائی؟ ہم نہیں رہیں گے، لیکن یہ ایمان ہماری ضرورت ہے کہ وہ ذات جس نے ساری کائنات بنائی وہ میرا مالک ہے، یہ مجھے یقین آ جائے، یہ میری ضرورت ہے کہ یہ میرا ایمان تبدیل ہو جائے۔ ہم جہاں اس وقت ہم نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی، پتہ چلا کون ہے جی، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کس بات کے ہیں؟ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے مسلمان ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے ہمیں نہیں سکھایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ سکھایا نہیں کہ یہ کلمہ، یہ تو ایک یقین کے بول ہیں، یہ خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ ہر دور میں جب انسانوں کے یقین بگڑ جاتے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتے تھے۔ یہ بات بھی اللہ پاک کو پسند آئی، کائنات خود بنائی، سب کو رزق پہنچایا، سب کے ایمان بنائے۔ مثال کے طور سورج ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، مخلوق ہے اللہ پاک کی۔ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے جی؟ مخلوق ہے۔ یہ ہم آپس میں ایک مذاکرہ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں ایمان کے مذاکرے کی، ہمیں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ سطح کا ہے، جو سطح اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کا میرے اوپر اتنا یقین بن جائے کہ میرے سوائے ان کو کچھ نظر ہی نہ آئے، یہ مخلوق ان کو کچھ نظر ہی نہ آئے، اس مخلوق سے کچھ نہ ہونا ان کے یقینوں میں آ جائے، اور یہاں تک نگاہ جائے، ہر آن ہر گھڑی اس کو اللہ ہی نظر آئے۔ یہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کے محنت کرتے تھے، انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے، اور انسان چلتے تھے ماحول کو دیکھ کر،
ہر زمانے میں لوگ ماحول کو دیکھ کر چلتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتے تھے, نبی آ کے لوگوں کے یقینوں کو تبدیل کرتے تھے کہ بھئی جو یقین لے کے بیٹھے ہو نا, یہ یقین صحیح نہیں ہے. صحیح یقین یہ ہے کہ جو ہمارا حقیقی مالک ہے وہ تو اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ پاک کی ذات کو اپنے دلوں میں بساؤ, غلط یقین نکال دو. یہ دنیا دھوکہ ہے, دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. بہت تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں, لگتا بہت لمبا ہے, بہت لمبا لگ رہا ہے. میری ضرورتیں, میری بیوی, میرے بچے, میرے پاس کچھ تو ہو جائے, میرے پاس کچھ تو ہو جائے, میری اولاد کے لیے کچھ تو ہو جائے. یہ ماحول ہے, ماحول پر سورے لگے ہوئے ہیں, دلوں کے یقین بنے ہوئے ہیں, رات دن اس کے لیے محنت ہو رہی ہے, رات دن اس کے غم لگا ہوا ہے, میرے پاس مال آ جائے, مال سے کام بنیں گے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی ذات کا تعارف کراتے تھے کہ مالک اللہ پاک کی ذات ہے اور رازق بھی اللہ پاک کی ذات. رزق عقل کے پاس نہیں ہے, رزق تو آسمانوں پر ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کیا ہے. جیسے جس کو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت بنا دیا, جس کو چاہا مرد بنا دیا. کیوں جی, کسی کا دخل ہے اس میں؟ بولو بھائی, کسی کا دخل نہیں ہے. کوئی کہے میں فلاں قبیلے میں پیدا ہوا ہوں, ہرگز نہیں ہے. تو اللہ پاک کی منشا ہے, جہاں جہاں اس نے لکھا ہے وہاں وہاں ان قبیلوں میں, ان خاندانوں میں, ان گھروں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں. اور بچے غریبوں کے گھر میں بھی پیدا ہو رہے ہیں, مالداروں کے گھر میں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں. کیوں جی, ہو رہے نہیں ہو رہے بھائی؟ جنگلوں میں مخلوق رہ رہی ہے, ان کے ہاں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں, غریبوں کے ہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا بھائی؟ اللہ پاک کر رہے ہیں. یہ یقین کے بول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے, وہ تو سب کا ہی پالنے والا ہے. سب کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. اور ہر غریب کا بچہ روزانہ بڑا ہو رہا ہے, مالدار کا بچہ بھی روزانہ بڑا ہو رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ تو ہم مانتے ہیں نا سارے. جہاں ہمارا کچھ لگتا نہیں ہے, جہاں ہمارا کچھ نہیں لگ رہا, یہ تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہر غریب کا بچہ بھی بڑا ہو رہا ہے, مالدار کا بچہ بھی بڑا ہو رہا ہے. اب غریب کہتا ہے میرا اللہ کہاں ہے؟ ہمارے یقین آ گیا مال پر, اور مال کے لیے پریشان ہے, اور آخرت کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. چند دن کی زندگی ہے, کل کی بات ہے, ہم بچے تھے, اب ہمارے بال سفید ہو گئے. ہم سے کوئی پوچھ لے 65 سال میں کیا کیا ہم نے؟ روزانہ 2 روٹی کا فکر, یہ 6 گز کپڑا پہن کے پھر رہے ہیں, اسی کے اندر اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں. دوستو, یہ سارا دھوکہ ہے. کیا ہے بھائی؟ دھوکہ ہے. موت کا پتہ نہیں ہے. میں آپ سارے بیٹھے, کسی کو موت کا پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں صبح دیکھنی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن جہاں جا رہے ہیں بڑا لمبا سفر ہے, بڑا لمبا سفر ہے. آخرت کا سفر بہت لمبا سفر ہے. اور میں آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو ہے نا, غریب بھی جا رہے ہیں, بادشاہ بھی جا رہے ہیں, بیمار بھی جا رہے ہیں, صحت مند بھی جا رہے ہیں. ابھی کہتے ہیں ابھی آدمی تندرست تھا, ابھی ہم نے جہاں دیکھا تھا, کیا ہوا اس کو؟ کہتے ہارٹ اٹیک ہو گیا, چلا گیا, چھوڑ گیا دنیا, اب نہیں آئے گا کبھی واپس. دوستو, جو بھی دنیا سے گیا کبھی واپس نہیں آئے گا. کیوں جی, آئے گا بھائی؟ نہیں آئے گا. ہم بھی نہیں آئیں گے. ہم آ جائیں گے جی؟ بولو بھائی, نہیں آئیں گے, ہم بھی نہیں آئیں گے. اصل آخرت ہے. آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا دنیا میں, عقل دی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے, انہوں نے محنت کی, ایمان کی محنت. سب سے پہلے ایمان کی محنت ہوئی ہے کہ ایمان تبدیل کرو. جہاں جہاں سے پلنے کے یقین بنائے ہوئے ہیں, جہاں جہاں دلوں کے یقین, ان کو نکالو. ایک اللہ کی ذات علی کے اوپر لاؤ کہ خالق بھی وہی ذات ہے, مالک بھی وہی ذات ہے, اور رازق بھی وہی ذات ہے. اس نے ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہم آئے نہیں ہیں, اللہ پاک نے بھیجا ہے. اور تقدیر لکھ دی ہے, جس کا وقت آتا جا رہا ہے وہ جا رہا ہے, جس کا وقت آ رہا ہے وہ جا رہا ہے.
اب جہاں جا رہے ہیں بڑا لمبا جہان ہے، قبر ہے، سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اب جو ہم حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قبروں میں پڑے ہیں، کتنی لمبی زندگی ہو گئی ان کی قبروں کی، کتنی لمبی زندگی ہو گئی۔ اب ہماری باری ہے، کیوں جی ہماری باری ہے نا بھائی، ہماری باری ہے۔ ہم نے بھی واپس نہیں آنا، ہم نے واپس نہیں آنا۔ تو دوستو جب واپس نہیں آنا تو جانے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر کے جانا، یہ مقصود ہے۔ اسی لیے ہم سارے جمع ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ہم جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شب جمعہ پہ جانا ہے، کیا مقصود ہے؟ ہم لوگوں کو یہ شب جمعہ جو ہے نا جی، یہ ایک بہت بڑے کام کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، بہت بڑے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ کہ سارا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کی سوچ فکر کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہماری یہ دعوت نہیں ہے کہ بھی شب جمعہ پر جاؤ وہاں بیان ہوگا، ہماری بیان کی دعوت نہیں ہے کہ بیان ہوگا جی آؤ جی بیان کے لیے، نہیں بھائی، ہماری دعوت شب جمعہ کی ہے، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کی اشراق تک۔ یہ ہماری دعوت ہے کہ ایک سوچ فکر کے لیے یہ مجمع آیا ہے۔ اپنے اپنے محلوں میں لوگ محنت کر رہے ہیں، رائے ونڈ سے آئی ہوئی جماعتیں محنت کر رہی ہیں، مقامی سروزے نکل رہے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، اپنی اپنی مساجد میں لوگ 2.5 گھنٹے دے کے دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دین کی محنت کو پر تیار کر رہے ہیں کہ ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے۔ یہ محنت ہمارے ذمے ہے، محنت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، گشت ہو رہے ہیں۔ پورا ہفتہ امت کے طبقے نے اس محنت کی ہے، اور محنت کر کے اس مرکز میں جمع ہوئے ہیں کہ جو رائے ونڈ کے آئے ہوئے تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے ہو جائیں۔ یہ رات اس لیے رات ہے، اور ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو جتنے ہمارے رائے ونڈ کے تقاضے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ جی یہ رات جو ہے یہ پرانوں سے ملاقات نہیں ہے، بلکہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے یہ سارا مجمع فکر مند ہو کہ یہ تقاضے پورے ہو جائیں، جس سے دین دنیا میں زندہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں جماعتیں اس وقت پھر رہی ہیں، ساری دنیا میں دین زندہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر محنت کی جا رہی ہے، ہر مسلمان کو اس محنت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ جو وہ محنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر بھیجا تھا، وہی محنت انہی مدد و نسختوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے انسانوں کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا صرف جو وقت ملا وہ 23 سال ہے۔ اس کا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، کیا بندوبست کیا انسان قیامت تک آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیاری محنت اس امت کو عطا فرمائی۔ یہ نعمت ملی ہمیں اللہ پاک کی طرف سے، یہ ڈرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کرنے کے لیے ہے۔ کیوں نہیں کریں گے نا بھائی، ڈر کے یا سینہ تان کے؟ ہاں جی، سینہ تان کے کرنا، باعث خوشی سے کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کام دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت دی ہے تو سارا ہی مکہ مخالف ہے، سارا ہی حالات مخالف، لیکن اب وہاں کیا تھا؟ 2 یقینوں کا ٹکراؤ تھا۔ کیا تھا بھائی؟ 2 یقینوں کا ٹکراؤ تھا۔ اہل مکہ باپ دادا ان کے بتوں کو پوجتے آ رہے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر 365 بت رکھے ہوئے ہیں، اور نسل در نسل ان کو پوج رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگوں میں مدد کرتا ہے بت، یہ ہمارے بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے۔ 365، اور ان 365 کی نفی کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ سارے اہل مکہ کو اکٹھا کیا اور سب سے پوچھا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اقرار کیا کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم، اگر میں یہ کہوں
کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی مانو گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ تو جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی کہ اب لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ اہل زبان تھے، فوراً سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ اب سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک ہی اللہ کی ہے۔ اللہ کی طرف بلایا کہ سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، پیدا بھی وہی کر رہا ہے، موت بھی وہی دے رہا ہے، رزق وہی دے رہا ہے، حالات کی تبدیلیاں وہ لا رہا ہے، بارشیں وہی برسا رہا ہے، یہ بت کچھ نہیں ہے، یہ غلط یقین ہے تمہارے۔ اب ان کا یقین نسل در نسل کہ یہ تو بت ہمارے کام کرتے ہیں، اب تو اتنے بت اکٹھے ہو کے ہمارے کام کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ایک اللہ کرتا ہے۔ اب یہ ٹکراؤ ہوا ہے، وہ اپنے بات پر پکے کہ ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں اور ایک اللہ کرتا ہے۔ اب دماغ بگڑ گئے کہ ایک اللہ کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بار نہیں گھبرائے، ذرا حالات سے اثر نہیں لیا کہ میں کیا کروں، تو یہ سارا مکہ مخالف آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعوت دی کہ ایک ہی اللہ پاک کرنے والے اور کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طاقت کو بیان کیا کہ زمین و آسمان اسی نے بنائے ہیں، یہ سارے نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، اس نے سب کچھ اپنی مرضی سے بنایا اور خود ہی چلا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی پہ یقین کرو، وہ ہمارا مالک ہے، اصلی مالک اللہ پاک کی ذات ہے۔ اب اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا کی زندگی رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، کوئی جہاں رہا نہیں ہے، کسی نے رہنا نہیں ہے۔ یہ ایمان اندر اترے، اور ایمان جب اندر ایمان اترتا ہے پھر اپنے رب سے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر یہ عمل اتنے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مزہ آتا ہے کہ پھر یہ انسان اللہ سے جڑتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین آتا ہے۔ اب جب یقین کمزور ہے، یقین مال پہ اترے ہوئے ہیں، ملک و مال کو دیکھ کر ہم چل رہے ہیں، اسی طرح وہ اہل مکہ بھی ملک و مال کو دیکھ کے چل رہے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت کی، ان کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تیار کیا، ہر لحاظ سے امت کو سکھایا، اپنے ساتھ رکھ کے سکھایا، اپنے ساتھ علیحدہ کر کے سکھایا کہ کیسے دین کو پھیلانا ہے، جماعتیں بنا بنا کر بھیجی تاکہ اس امت سے اللہ نے یہ کام لینا ہے۔ اور اس کام کے لیے دوستو آج اللہ نے ہمیں بھی یہاں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہم جو آئے ہیں ہمارے دلوں میں بھی اس کا یقین آ جائے کہ ایک ہم حق کی محنت کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں، اور جمع ہونے کا کیا مقصود ہے کہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچے اور جنت میں جانے والے بنے۔ دوستو جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، جنت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہے فرما برداروں کے لیے، جن کے یقین بن گئے، انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے، اللہ پاک نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، ہمیشہ رہنا ہے وہاں، ہمیشہ رہنا ہے، کوئی غم نہیں ہے وہاں پہ، کوئی دکھ نہیں ہے وہاں پہ، کوئی مصیبت نہیں ہے وہاں پہ، کوئی لغو بات ہی نہیں ہے وہاں پر، سلامن سلامن کی آوازیں آئیں گی، ہر طرف سلامتی سلامتی، ایک دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں، 10 دن کی نہیں، 1000 سال کی نہیں، 1,00,000 سال کی نہیں، عبدالآباد۔ جب اہل جنت کو ایک بات کہی جائے گی کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، کیا کہا جائے گا بھائی؟ بولو بھائی، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس سے بڑی اہل جنت کو کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، نکالے ہی نہیں جاؤ گے، اللہ پاک ناراض ہی نہیں ہوں گے، ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گی۔ اور جہنم والے جب ان کو کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ، اوہو دوستو اس وقت جو ان کو غم سوار ہوگا، وہ جو اس وقت پٹیں گے، وہ جو اس وقت ہائے ہائے کریں گے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ان پر ٹوٹے گی کہ ہمیشہ جہنم میں جڑیں گے۔ میرے دوستو یہ درد، یہ غم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے میں تھا،
کہ اللہ پاک جو کچھ فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں, سچ فرما رہے ہیں, ایسا ہو کے رہے گا. یہ یقین بنانے کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی, آپ کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ میں محنت کی. ان کو یقین آ گیا کہ ہاں جنت حق ہے, جہنم حق ہے. یہ گوشت پوچھ کے بنے ہوئے انسان جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے. یہ ایک سینوں میں غم اترا. اب پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر میدان میں پورے مکہ میں ایمان کی محنت ہو رہی, اور مارے کھا رہے ہیں, ایمان بنا رہے ہیں اور پکے ہو رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت چکی آٹا پیسنے پر لگایا ہوا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کتنی مشقت میں ڈالا جا رہا ہے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. اے بلال تھوڑا عرصہ ہے, جنت بہت خوبصورت ہے. جی اہل یاسر کے اوپر اتنے تکلیفوں کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں, سخت سے سخت تکلیفیں دی جا رہی ہیں, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسلیاں دے رہے ہیں کہ جنت بہت اچھی جگہ ہے, جنت بہت اچھی جگہ ہے. تو دوستو یہ ایمان ان کے دلوں میں اترا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و غم میں شریک ہوئے. جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے وہاں وہاں جاتے تھے, جہاں جہاں کہتے تھے وہاں وہاں جاتے تھے. حتیٰ کہ پھر ایک وقت آ گیا کہ حکم ہوا کہ اپنے گھر بار چھوڑ دو, ہجرت کرو, ہجرت کرو. یہ سب سے مشکل کام کہ باپ دادا کے بنائے ہوئے مکان چھوڑ کے ہم کیسے جائیں گے. لیکن چلے گئے. کیوں جی گئے نہیں گئے بھائی, بولو بھائی. ہاں چلے گئے, باپ دادا کے مکان چھوڑ کے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ کہ جو درد ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے وہ درد ہمارا ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جو غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امت کا غم ہے, ہر امتی کا غم ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے, جنت کے راستے پہ لانا ہے. یہ کام, اس کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے گئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ اس امت کو ہجرت جو ہے یہ انعام میں ملی ہے. کیا ملا بھائی؟ انعام میں ملی ہے کہ یہ امت گھر میں نہیں بیٹھے گی, یہ اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرے گی. یہ ساری دنیا کے انسانوں کے یقین تبدیل کرے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کی ذات عالی پر یقین لاؤ, پھر اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرو, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں دیں گے. یہ ایک کام ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے ساتھ صحابہ نے جانیں دے دی, جو کہا جس طرف بھیجے وہی چلے گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ابھی مدینے میں مکے میں تھے تو ان کو بھیج دیا بھی جو مدینے والوں کو جا کے دین سکھاؤ. چلے گئے, کوئی رکاوٹ ہی نہیں, کیونکہ کہ یقین تھا کہ ہم تو آئے ہیں اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے. ہمارے اپنے یقین بھی تبدیل ہو جائے اور ساری دنیا کے انسانوں کے یقینوں کی تبدیلی. یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا, یہ یقینوں کی تبدیلی ہے. ہم بھی سارے تبلیغ والے یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ یقینوں کی تبدیلی ہے. کیوں جی کہتے نہیں کہتے بھائی, بولو بھائی, کہتے ہیں. تو وہ یقین کس نے تبدیل کرنے ہیں؟ ہم نے کرنے ہیں. ہماری ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات عالی پر یقین آئے, ایمان کلمہ اندر اتر جائے, ایسی ہر جگہ اللہ ہی پاک نظر آئے, پھر اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کے جذبے پیدا ہو جائے. اس کے لیے کریں گے کچھ, کریں گے نا جی. ہاں ابھی جو بھائی اللہ پاک ہمیں اس کام کی سمجھ نصیب فرما دے. ابھی تو سن رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں, جتنا کر رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. آج جتنے تبلیغ والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نظر آئی ہوگی کہیں نہ کہیں, کہیں نہ کہیں, کسی سفر میں کہیں نہ کہیں. کیوں جی آئی کہ نہیں آئی بھائی, بولو بھائی, آئی ہے. اللہ کی مدد اور نصرت آنکھوں نے دیکھی ہے. تو اس کام کو اپنا کام بنا کے ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے. یہ اس امت کو انعام کے طور پر اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے. اور اس نعمت کا حق کیا ہے کہ آج ہم ساری دنیا کے انسان پیاسے ہیں, ساری دنیا اس وقت پیاسی ہے. ساری دنیا کے اندر مسلمان بیچارہ خود دین سے ہٹا ہوا ہے. آج مسلمانوں کے اندر یہ محنت کی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا محنتی ہے. یہ محنت اس امت کے کرنی ہے, اس لیے اس امت نے جب کی ہے ساری دنیا میں دین پھیلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 632 عیسوی میں دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے جانے کے 1 سال بعد ہاں جی اس امت نے وہ روپ دھارا ہے ہاں جی,
اور اسامہ کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تیار کر کے بھیج چکے تھے. اب ہر طرف جو ہے نا وہ اعتدال ہوا اور لوگوں نے جو ہے نا انکار کر دیا, کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. لوگوں کو پتہ چل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے, اپنی اپنی بولیاں بولنی شروع کر دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو بھیج چکے ہیں وہ لشکر جا کے ہی رہے گا, حالات جیسے بھی ہوں. حالات سے تو ہم متاثر ہی نہیں ہے. حالات کیا ہیں؟ حالات تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں, اور ہم مالک کے کام میں جا رہے ہیں. ہمیں کیا خوف ہے؟ بے خوف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ کے لشکر کو بھیجا ہے, اور اس لشکر نے اتنی تیزی کے ساتھ سے سفر کیا کہ آج جہاں ہے اگلے گھنٹوں میں آگے لوگوں کو دیکھنے میں یہ پتہ چلا کہ پتہ نہیں کتنے لشکر ہیں جو جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پہ دین چھوڑ کے گئے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا وہیں پر ہی ہم اس کو قائم رکھیں گے. اور کیا فرمایا کہ دین میں نقص آ جائے اور ابوبکر زندہ رہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ دین میں نقص آئے اور ابوبکر زندہ رہے. سارے کے سارے, یعنی یہاں تک کہا کہ اگر مدینے میں کوئی اذان دینے والا بھی نہ ہو پھر بھی میں جو نا جہاد کروں گا. جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ان کے ساتھ, حتیٰ کہ جو زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ رسی دیتے تھے, اگر وہ رسی نہیں دیں گے تو ان کے ساتھ بھی میں جہاد کروں گا. ایسے جذبوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ رضوان جن سے کام لیا. ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو لے کے گئے, کسی سے متاثر نہیں ہوئے کہ حالات کیا ہیں. ہمارے جو ہے نا تبوک کے اندر کتنی سخت گرمی اور سفر بہت لمبا, اور لڑائی بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ہے بہت بڑے حکمرانوں کے ساتھ جن کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اور اپنے پھل پکے ہوئے ہیں. کسی سے متاثر نہیں ہے کہ یہ پھلوں کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ پاک ہے. ہمارے پھلوں کا مالک اللہ پاک ہے. ہماری روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کیا غم ہے؟ روزی کا غم نہیں ہے, ہمیں کھجوروں کا غم نہیں ہے, باغوں کا غم نہیں ہے. ہمیں تو غم انسانیت کا ہے کہ یہ ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچے. آخرت بہت لمبی ہے, میں بار بار ایک عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کا سفر بہت لمبا سفر ہے. فرمایا جب بے نماز کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس پر 99 اژدہے مسلط ہوتے ہیں. کتنے بھائی؟ 99 اژدہے مسلط ہوتے ہیں. اور جب وہ مردے کو مارتا ہے سانپ, مردہ 70 ہاتھ زمین میں جاتا ہے, پھر اس کو کھینچ لیتا ہے, پھر مارتا ہے. یہ تو دوستو ایک بے نماز کی ہے. جو بغیر کلمے کے مر رہے ہیں وہ تو سیدھے ہی جہنم میں جا رہے ہیں, سیدھے ہی جہنم میں جا رہے ہیں. تو وہ فکر, وہ غم مجھے آپ کو بھی لگ جائے. اللہ کرے اللہ نے ہمیں اس کام کے ساتھ جوڑا ہے, اس کا یقین بھی ہمیں اتر جائے, ہمارے دلوں میں اس کا یقین آ جائے کہ یہ حق محنت ہے, ہم آئے ہی حق کو دنیا میں پھیلانے ہیں, ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. ہم نے اللہ کے کلمے کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے, ساری دنیا کے انسانوں کی فکر کرنی ہے. وہ فکر میرے ذمے ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں, ساری دنیا کے انسانوں کا میں ذمہ دار ہوں. اگر ہر آدمی دوستو اس بات کو سوچے گا تو سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے. کریں گے سارے کوشش کریں گے نا. ہاں بھائی, ہم بہت بڑے کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جمع کیا ہے, اور اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ ہاں حق کام کے لیے آئے ہیں, ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پہنچانا ہے. جیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے رضوان اللہ میں محنت کی, وہ محنت کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے, ساری دنیا کے انسانوں کے یقین تبدیل کرنے ہیں. گھر گھر پھرنا, در در پھرنا, ہاں جی, پڑھے لکھوں کے پاس بھی جانا, ان پڑھوں کے پاس جانا, ایک ایک کی فکر کرنی ہے. ساری دنیا کے انسان ہمارے بھائی ہیں, کیوں جی, ہم ایک ہی بابے کی اولاد ہے نا جی, کیوں بھائی, ایک ہی بابے کی اولاد ہے. ساری دنیا کے انسان ہمارے بھائی ہیں, ساری دنیا کے انسانوں کا غم لے کے ہم نے جینا ہے. اب جتنا جتنا غم ہمارے دلوں میں ہوگا, جتنا جتنا ہمیں اس بات کی فکر لگے گی, اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. جیسے آج دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں, ایک تحصیلدار ہے, اس کو اپنی تحصیل کی فکر ہے. ایک ڈپٹی کمشنر ہے, اس کو اپنے پورے ضلع کی فکر ہے.
اور جو کمشنر ہے اس کو اپنی پوری کمشنری کی فکر ہے, گورنر کو پورے صوبے کی فکر ہے, وزیر اعظم کو پورے ملک کی فکر ہے. ایسے دوستو ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہ تگمہ دے کے بھیجا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں میں نے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا ہے. دوستو یہ کتنا بڑا اعزاز اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے, بہت بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں دیا. ہاں جی, جیسے صحابہ رمضان کے پھر ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری. جب مدینے میں گئے سارے اس فکر میں لگے ہوئے ہیں, جو فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے سب کی وہی فکر, کیا کہ بھی سارا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے. اب وہ باہر سے قافلے آ رہے ہیں, ان کو دین سکھا رہے ہیں, اور جو ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرا رہے ہیں, عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان کی ان کے گھروں میں بھیجتے تھے, عورتوں کو ایمان سکھاتی تھی, دین سکھاتی تھی, مردوں کو سکھاتے تھے. یہ صحابہ صفا کی ایک پوری تعداد تھی, اور جو بیچاروں کو کچھ مل جاتا تھا کبھی کھا لیتے تھے, ورنہ پھاکے کر کے دین کو پھیلانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و غم میں لگے ہوئے ہیں. اب ایک دن ایک مہمان آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب دی, وہ ہمارے آج اللہ کے مہمان کی کون مہمان نوازی کرے گا. اب سب کو پتا ہمارے گھروں میں تو کچھ ہے نہیں, کیونکہ سارے لگے ہوئے ہیں دین کی محنت میں, کمانے کا وقت ہی نہیں ہے, گھروں کے گھر تو خالی ہیں. تو کسی نے بھی ہمت نہ کی اٹھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترکیب دی, پھر کوئی نہیں اٹھا, پھر ترکیب دی. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے کہ یا رسول اللہ, میں آج اس مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا. لے گئے گھر میں, آپ بیوی سے جا کے مشورہ کیا کہ اللہ کا مہمان ہے. تو وہ بھی ایمان والی تھی, خوشی سے کہا ہاں اللہ کا مہمان ہے تو قبول ہے. اب مشورہ کر رہے ہیں کہ گھر میں کیا ہے, گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے. اب کتنے جذبے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اپنے بچوں کی قربانی دی جا رہی کہ بچوں کو بلا کے سلا دو, اور جو ہے نا یہ جو کھانا ہے اس کے مہمان کا پیٹ بھر جائے. کیسے جذبے ہیں. اب ایسا ہی کیا, اب کھانا تھوڑا تھا, اس زمانے میں رواج تھا میزبان بھی ساتھ بیٹھتا تھا. اب میاں بیوی آپس میں مشورے کر رہے ہیں کیا کہ جب کھانا رکھیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ چراغ جو ہے نا صحیح نہیں چل رہا, اس کو ٹھیک کرو, اور تم نے اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجا دینا. اب اندھیرا ہو جائے گا, میں بھی ساتھ بیٹھوں گا, اور میں ایسے ہاتھ ہلاؤں گا, منہ ہلاؤں گا, جس سے پتہ چلے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں, تاکہ مہمان سمجھے کہ میرے ساتھ کھا رہے ہیں. اور جو نا لیکن چونکہ کھانا تھوڑا ہے, مہمان کا پیٹ بھر جائے. اب یہ سارا کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں. کون دیکھ رہا بھائی؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. اب جب ہمیں بسترے اٹھا کے جاتے ہیں جی, ہمیں بھی اللہ دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے؟ کیوں بھائیو؟ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں, جہاں جہاں تعلیم کے حلقے لگے ہوئے ہیں وہاں وہاں اللہ پاک فخر فرما رہے ہیں, فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں. جی جہاں بھی حلقے لگ رہے ہیں فرشتے ان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے نا جی, فرشتے ان کو کیا بولی ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں, رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے. بچوں بھائی, اور یہ مجلسیں آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. اور اللہ پاک تفاخر کے طور پر فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر فرماتے ہیں. کیسے خوش نصیب یہ ہماری مجلسیں. یہ دوستو جب ہم جب بسترے اٹھا کے جماعت جا رہی ہے, اللہ پاک کو کتنی خوشی ہو رہی ہے. 14ویں صدی, ایمان کے کمزور ترین لوگ اور چل رہے ہیں میرے راستے میں, میرے جگہ جگہ جو ہے نا ہر جگہ میری بڑائی بیان کر رہے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آج ساری دنیا اس پہ وہ پریشان ہے کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. تو دوستو میں صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں, اب رات کو مہمان کو کھانا کھلایا, اب صبح مہمان کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے, تو ان کے جانے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیتیں لے کے آ گئے کہ نبی جی تمہاری امت پہ اللہ اتنے خوش ہو گئے, تمہاری امت کے اس عمل کو اللہ پاک دیکھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا ان کی شان میں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ. قیامت تک اللہ نے عزت دی ہے, تو بھی ہم بھی کریں گے تو اللہ عزت دیں گے نہیں دیں گے بھائی؟ ہمیں بھی دیں گے نا, ہاں ہمیں بھی دیں گے. یقین کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے, ڈر ڈر کے نہیں کرنا, یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو جائے, اس کے لیے میرا مال بھی لگ جائے, میری جان بھی لگ جائے, تو کریں گے نا بھائی؟
ہاں اس وقت جو ہے نا میں عرض کر رہا تھا ساری دنیا میں جو مال کی نا باتیں ہو رہی ہیں، مال مال مال، اس سے یقین بگڑتے جا رہے ہیں، مال کے لیے لوگ فکر کہتے ہیں جب مال کے بغیر کیسے کم بن گئے. اب وہاں جماعتیں پھر رہی ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اب لوگ آ رہے ہیں یہاں تک کہ اچھا اللہ بھی کرتا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اللہ بھی کرتا ہے، کیونکہ یقینی نسل در نسل آگے کہ مال کرتا ہے. لیکن ہماری منزل کیا ہے دوستو؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہم نے کہاں تک جانا ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس کام میں لگایا. ہماری منزل کیا ہے؟ ہم نے اپنا ایمان کتنا بنانا ہے؟ ہم جہاں تک جائیں گے کہ خدا کی قسم صرف اللہ پاک ہی کرتا ہے. کیا کہیں گے بھائی؟ خدا کی قسم صرف اللہ پاک ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرنے والا. یہ دھوکہ ہے، نکلو دھوکے سے. ہاں جی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کام دیا ہے اس کام کو لے کے دنیا میں پھرنا. ساری دنیا ہماری اس وقت انتظار میں ہے. جہاں جہاں جماعتیں جا رہی ہیں وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے لوگ آ رہے ہیں. اس سن 74 کی بات، ہم لوگ رائے گنج میں گئے، اسٹوڈنٹ تھے اس وقت. تو ہم ایک دو آدمی بیرون ملکوں سے آئے ہوتے تھے، کوئی چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا وہاں. تو ہمارے بڑے کہتے تھے اس وقت کہ ان کو یہ نہ سمجھو کہ ایک آدمی آیا ہے، یہ پورا ملک آ گیا سمجھو. تو ہم کہتے تھے یار یہ ہمارے بڑے جو بات کہہ رہے ہیں، ہم اہل زبان ہیں، اردو میں بات کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، کہ کیسے جا کے اپنے مقام پہ کام کرنا ہے. ابھی تو ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہم کریں گے جا کے. تو ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے. تو جو آدمی ایک دوسرے ملک سے آیا ہے اب کتنی بات سمجھ کے جائے گا؟ زبان تو اس کی ہے نہیں جی، ترجمہ ہو رہا ہے اس میں کیا سمجھے گا؟ اچھا اگر وہ سمجھ گیا تو ایک آدمی پورے ملک میں کیا کرے گا؟ تو آج 40-50 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں سے دکھا دیا کہ وہ ملکوں کے ملک آ گئے، ملکوں کے ملک آ گئے. جی، اللہ تعالیٰ نے جنگلوں میں بھی اللہ پاک نے دین کے داعی بنا دیے. ہر ملک اللہ کے فضل و کرم سے ہر ملک میں محنت شروع ہو چکی ہے. ابھی ہمارے پاس ایک الجزائر کی جماعت آئی، مستورات کی جماعت تھی. تو وہ ان کے 2 مہینے کے لیے آئے تھے، ان کا وقت پورا ہو گیا. تو ان کی جو فلائٹ تھی وہ جو نا کینسل ہو گئی یہ جنگ کی وجہ سے. تو وہ رک گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ملک میں بھی 5 اعمال زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے 5 اعمال زندہ ہیں. تو اللہ نے بات تو ساری دنیا میں پہنچا دی ہے، ساری دنیا میں نقل و حرکت ہو رہی ہے. اللہ پاک کی مدد و نصرت، اللہ کے فضل و کرم سے اس کام کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہے. کرنے والی ذات کون سی ہے جی؟ تو اللہ پاک کی ہے. لیکن چونکہ اللہ پاک نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ ہم بندوں سے کام لیں گے، جیسے نبیوں سے کام لیا ہے، نبیوں کے اوپر حال اتارا، نبیوں کو بادشاہتیں نہیں دی، مال نہیں دیے، فوجیں نہیں دی، کیونکہ یہ دنیا کا یقین تو انہوں نے دل سے نکالنا تھا کہ یہ دنیا کے اوپر جو محنت ہو رہی ہے یہ ساری غلط محنت ہے، یہ تو ہم نے چھوڑ جانی ہے، یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام پر فاقے بھی آئے ہیں، حالات بھی بڑے ٹائٹ سے ٹائٹ ہوئے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام جس طرح حق سمجھ کر اس کو کام کو کر رہے تھے، ایسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تیار کیا، اور امت بھی اللہ کے فضل سے اس وقت ساری دنیا میں پھر رہی ہے، ساری دنیا میں دین زندہ ہو رہا ہے، ساری دنیا میں اعمال زندہ ہو رہے ہیں. تو دوستو یہ ایک ماحول ہم نے بنانا ہے. اب اس ماحول جو بنتا جا رہا ہے، ماحول کے ساتھ جو ہے نا چلنا انتہائی آسان ہے. جیسے پانی کا بہاؤ ہے، دریا کا پانی جس طرف جا رہا ہے اس طرف جانا انتہائی آسان ہے، لیکن ماحول کے خلاف اس میں مشقتیں ہیں. اب غلط یقین دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ختم کرانا ہے. اس کے لیے گھر گھر پھر کے ہر مسلمان کو اس کام کے لیے تیار کرنا، ہر مسلمان کو سمجھانے کے لیے محنت ہو رہی ہے. اب سے میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی بھی اللہ کرے ہمیں اس کام کی سمجھ آ جائے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کو تبلیغ میں لے جاتے ہو، وہاں کیا کرتے ہو؟ لوگ پوچھتے ہیں نا جی، جن کو نہیں پتا وہ پوچھتے ہیں تم کیا کرتے ہو؟ تو وہاں ہمارا جواب صحیح نہیں ہوتا. عمومی طور پر لوگ جواب دیتے جی وہاں نمازیں سیکھتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں.
کیا جواب دیتے ہیں بھائی؟ عمومی جواب، نمازیں سیکھتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں. جواب موقع کا ٹھیک ہے، دعائیں سیکھنی ہے، نمازیں سیکھنی ہے. یہ نماز کو نماز بنانا ہے. یہ نماز معمولی نہیں ہے، ایمان کے بعد درجہ نماز کا ہے. نماز جاندار بنانی ہے. نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یقین کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میرا مالک سامنے کھڑا ہے، جس کو میں نے کہا، میں نے پہلے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کیا کہ تکبیر اپنا نماز کی نیت باندھتے ہیں نا بھائی. کیوں جی؟ سب کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن ابھی اللہ اکبر کا یقین نہیں دلوں میں پیدا ہوا، بے دھیانی سے پڑھ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نمازیں بنانی ہے، یہ دعائیں مانگنی ہے، یہ دعائیں سیکھنی ہے. ہر عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو سیکھنا ہے. لیکن ہمارا جواب ٹھیک نہیں ہے جو میں بات کر رہا تھا. اچھا یہ ہمارے بڑے کبھی کبھی کارگزاری سنتے ہیں رائے گڑھ میں، وہ کبھی کبھی پوچھ لیتے آخر میں، اچھا بھائی یہ بتاؤ تبلیغ میں نکل کر کیا فائدہ ہوا؟ وہاں بھی جواب یہی ہے جی، نمازیں سیکھی، دعائیں سیکھی. کیونکہ یہ نماز اور دعا یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے. وہ کیسے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. کوئی تھوڑے پڑھتے تھے چاہے زیادہ پڑھتے تھے، ہم نے اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. اچھا جی وہ نماز تو پڑھتے، اس لیے جتنا بھی کوئی بے نماز ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یار میں گناہ گار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا. کیونکہ وراثت میں ملی ہے، آنکھوں نے دیکھا ہے کہ کچھ پڑھتے کچھ نہیں پڑھتے. مسلمان کو نماز فرض ہے یہ پتا ہے. اب اس کے لیے ہر آدمی اقرار کر رہا ہے کہ جی میں گناہ گار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا. اچھا جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کا دیا، سب سے اعلیٰ کام دیا، اب وہ صدیوں سے مٹا ہوا ہے، اس کا یقین ہی نہیں آ رہا کہ بھی یہ بھی کام ہے. اچھا جی جو آدمی نماز پڑھتا بڑا خوش ہو جاتا ہے. تبلیغ میں بڑے پوچھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمازیں سیکھی، دعائیں سیکھی. تو دوستو جب ہم سروزے میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کو تبلیغ میں لے جاتے ہو، وہاں کیا کرتے ہو، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھتے ہیں. کیا کرتے بھائی؟ بولو بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھ رہے ہیں، کیونکہ محنت مٹی ہوئی ہے. یہ نسل در نسل جو ہے نا امت نے اس کو چھوڑا ہے، اس لیے اس پہ یقین نہیں آ رہا، اس پر خوشی بھی نہیں ہو رہی. آج جو ہے نا عمومی فضا جو ہے نا چونکہ نافرمانی کی ہے، تو اس میں اگر کوئی نماز پڑھتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ میں نے عبادت ہے نا، عبادت پر عبادت کرتے دیکھا ہے، دعوت دیتے نہیں اپنے بڑوں کو دیکھا ہے. اس لیے ماننا ہی مشکل ہو گیا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے، میں نہیں نکل سکتا. کیوں نہیں نکل سکتا؟ میں تو اکیلا ہی دکان پر ہوں، میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں تو ملازم ہوں، میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ ابھی اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھتے ہیں. کیا کرتے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھتے ہیں، اس لیے تبلیغ میں پھر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے محنتی ہیں، ہر مسلمان کے ذمے ہیں، اس لیے محنت سیکھ رہے ہیں کیونکہ میں نے کرنا ہے. اور جب بڑے پوچھتے ہیں کہ بھی فائدہ کیا ہوا، تو اس فائدے میں ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے جی مجھے اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا میں بتا نہیں سکتا. اچھا بھائی کچھ تو بتا. کہتا جی میں تو اپنے مقام پہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے میں تہجد پڑھتا ہوں. کوئی شک نہیں، نافرمانی سے تو بچ گیا، لیکن اس کو اس کام کی سمجھ نہیں آئی. اس لیے ہمارا مجمع میرے دوستوں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے، کوئی کرے نہ کرے میں نے کرنا ہے. کوئی کرے نہ کرے، بولو بھائی دل کھول کے بولو بھائی، اس دل کو پتا، اس دل کو منانا ہے. اے دل تو مان جا، مرنے سے پہلے پہلے اس کام کو دنیا میں پھیلا جا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا جا. مان لے اس دل کو منانا ہے کہ خوشی خوشی چلو اللہ کے راستے میں. یہ ڈن جرمانہ نہیں ہے، اس سے بڑی تو کوئی خوشی نہیں ہے.
کہ میں اللہ پاک ہمیں توفیق دے رہے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے. کس کا کام ہے بھائی؟ میرا کام ہے. کوئی کرے نہ کرے میں نے کرنا ہے. اس لیے سیکھنے آیا ہوں. کیا کرنے آیا ہوں بھائی؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سیکھنے آیا ہوں. اب جا کے مقام پہ کروں گا. کیا کروں گا؟ مقام پہ کروں گا. ڈروں گا نہیں, گشت سے ڈروں گا نہیں, تعلیم کے حلقے لگانے سے نہیں ڈروں گا, روزانہ 2.5 گھنٹے دینے سے نہیں ڈروں گا, 2 گشت کرنے سے نہیں ڈروں گا, سروزہ لگانے سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ یہ کام میرا کام ہے. کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے. ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلاؤں گا. دوستو اگر یہ بات ہمارے دلوں میں آ گئی, ہاں جی, چاہے سروزہ لگایا, 4 مہینے لگائے, کام سمجھ آ گیا کہ اور یہ یقین آ گیا کہ اس کام کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہے, اس کام کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہے. وہ جو کائنات کا مالک, آسمانوں کا مالک, زمینوں کا مالک, دریاؤں کا مالک, سمندروں کا مالک, فضاؤں کا مالک, ہواؤں کا مالک, اتنا بڑا مالک, میں اس کے کام والا ہوں. میں اس کے کام والا ہوں. سینہ تان کے اللہ کے کام کو دنیا میں پھیلاؤں گا, ساری دنیا میں جاؤں گا, ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا. تو کوشش کریں گے نا؟ کیوں جی, کریں گے نا. ہاں, یہ کام جو ہے نا یہ ڈن جرمانہ نہیں ہے. یہ تو اس خدائے بزرگوں برتر کی مدد کو ساتھ لینا ہے. اور اس کام, اس نقل و حرکت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت چھپا رکھی ہے. جب امت اس کو لے کے پھرے گی, ساری دنیا میں پھرے گی, ساری دنیا کے یقینوں کے تبدیل کریں گے, اللہ کی ذات عالی کا یقین دونوں لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں گے, تو لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی. کیا ہوگا بھائی؟ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی. اپنی مارکیٹوں میں ماحول بناؤ بھائی. ایک آدمی اذان ہوتی ہے, ادھر والے کو بھی کہو, ادھر والے کو بھی کہو, ادھر اس کو کہو تم بھی کہو, اس کو کہو تم بھی کہو. پوری کی پوری مارکیٹیں اذان ہوتے ہی بند ہو جائیں. لوگ آئیں کہیں گے دکانوں کو کیا ہو گیا, مارکیٹ بند ہو ہے. کہیں یہ تو مسلمانوں کی مارکیٹ ہے. کس کی مارکیٹ ہے بھائی؟ بولو بھائی, مسلمانوں کی مارکیٹ ہے. تو مسلمان کہاں گئے؟ مسلمان اپنے رب کو منانے گئے ہیں. کہاں گئے بھائی؟ اپنے رب کو منانے گئے ہیں. یہ ماحول بنا دو, اذان ہو جائے, سارے کے سارے 100% لوگ نماز پڑھنے پائے. یہ 2.5 گھنٹے کی محنت, ساری امت کو تیار کرنا, ایک ایک گھر بھرنا, ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑنا. سب ہمارے بھائی ہیں. دوستو صحابہ رضوان اللہ میں جاننے دیے اس کام کے لیے. اب ہمیں تو مسلمانوں میں محنت ہے, مسلمانوں کی منتیں سماعتیں کرنی ہے. ساری مسلمانوں کے محنت کر کے ہر مسلمان کو 4 مہینے کے لگا کے اس کو ساری دنیا میں پھرو. کریں گے نہیں؟ ماشاءاللہ فرمائیے. جو نقد تیار ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جی. جی بھائی ماشاءاللہ جی, ہمت فرمائے جی. جو ساتھی نقد تیار ہے چھلے اور 4 مہینے کے لیے, یہ ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے ہوں جی. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے اور ہمت فرمائے جی. جی بھائی